ہزاروں ظلم ہو مظلوم پر تو چپ رہے دنیا، اگر مظلوم کچھ بولے تو دہشت گرد کہتی ہے۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ بازو میں الگ زندگی تھی، شہید وفا ہے، شہید وفا۔ حکومت سے حق مانگنے کے لیے تو ہمیشہ اٹل ہی رہے تو، اٹل ہی رہے تو، یہ خون رنگ لائے گا رضوی تمہارا، شہید وفا ہے، شہید وفا، شہید وفا ہے، شہید وفا۔ تیرے دم سے امن اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يفعل ذلك فإنه منهم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ قائد گلگت و بلتستان جناب حجت الاسلام والمسلمین آقائے راحت حسین الحسینی، علماء کرام، ائمہ جمعہ، آغا ضیاء الدین کی طرف کے، شہید مرتضی مطہری کی طرف کے، اور ہمارے مفکر جو گزرے ہیں، ایسے لیکچرار پروفیسر یا علماء پیدا کرے، ایسے کتنے تعلیمی ادارے اور مدرسے ہم نے اب تک تشکیل دیے اور بنائے، بتائیں کیا کیا ہم لوگوں نے؟ سب سے سوال کرنا ہم سب سے، کیا کیا ہم نے؟ کتنے بنائے؟ پورے گلگت شہر میں ایک ہی مدرسہ ہے بس، گلگت شہر کی بات کر رہا ہوں، اور پورے ضلع گلگت میں یا گلگت ریجن میں اب تک ہمارے فعال مدرسے کتنے ہیں؟ مدرسے کہیں تو پھر آپ وہ بچوں کو قاعدہ الباری ہے۔ یاد رکھو، میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا، جا الحق، اگر یہ حق آتا ہے تو پھر باطل مٹ جاتا ہے۔ اگر آج باطل سر اٹھا کر باطل اس دنیا کے اندر اگر کوئی غالب آتا ہے یا آپ کو پریشان کرتا ہے یا آپ پر غلبہ حاصل کرتا ہے تو سمجھ لو حق آیا نہیں ہے۔ جب علی آ جائے تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی میدان میں علی والا ہار جائے۔ علی کو کبھی جو ہے ہار نہیں ہے، علی والوں کو آج نے دعوت دیکھا۔ آج دنیا میں استعماری طاقتوں کے خلاف، خون خار امریکہ کے خلاف پیش ہو گئی۔ جنہوں نے اقرار کیا وہ اس ولایت میں پیدا ہوئے ہیں، اس وادی میں پیدا ہوئے ہیں۔ جنہوں نے انکار کیا وہ کہیں اور گئے ہیں۔ ہم جبل مودت کے کاش شدہ لوگ ہیں۔ پتا تھا لیکن انہوں نے بھاگ لیا کہ دیکھو یہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ ہمارے بچوں کا عقیدہ نصاب کے اندر کبھی ڈرائنگ یوسف کو دیکھ کر عشق کیا ہے۔ میرا یوسف میرے سامنے تھا، میں نے عشق کیا، لیکن میں اس پر رشک کرتا ہوں، اس جوان پر رشک کرتا ہوں جو اپنے سینے کو تان کر حیدر کرار پر اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ نہ اس نے کوئی نبی دیکھا ہے، نہ رسول دیکھا ہے، نہ کسی امام کو دیکھا ہے، پھر بھی اپنی جان ہتھیلی پہ رہ کر یا علی کا نعرہ دنیا کے گوشوں میں بلند کرتا ہے۔ میں سلمان بھی رش کرتا ہوں، کاش میں وہ جوان ہوتا۔ ابھی بھی کچھ ہاتھیں نیچے ہیں اور کچھ زبانیں نہیں ہل رہی ہیں۔ میں کہوں گا اب بھی نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ لہذا مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر
عالیہ نے دیا، اور جیوں گا مثل علی اور مروں گا مثل حسین۔ رائے حق شہید اصلاح انصاف، عالم باعمل مجسم محل منار زہد تقوی، غریب پرور حق پرست شجاعت کا عملی پیکر، سچ کا علمبردار، انسانیت دوست، داعی اتحاد بین المسلمین و مومنین، مجاہد ملت سید ضیاء الدین رضوی اور ان کے جانثار ساتھی شہداء شہید حسین اکبر، شہید تنویر علی اور شہید عباس علی کی 19ویں سالانہ برسی کے سلسلے میں ایک عظیم الشان مرکزی اجتماع مورخہ 21 جنوری 2024 بروز اتوار بمقام جامع امامیہ مسجد شہید ضیاء الدین رضوی گلگت میں منعقد ہوا۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں پورے گلگت بلتستان سے ہزاروں کی تعداد میں مومنین نے شرکت کی، جبکہ خصوصی طور پر کثیر تعداد میں علماء کرام، سیاسی و سماجی اکابرین نے بھی شرکت کی۔ اجتماع کے آخر میں مندرجہ ذیل قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ ہر قرارداد کے آخر میں ہاتھ اٹھاؤں گا، آپ نے اللہ اکبر سے تائید کرنی ہے۔ نمبر 1، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع شہید مظلوم، داعی اتحاد بین المسلمین و مومنین، سفیر امن، مجاہد ملت شہید آغا سید ضیاء الدین رضوی اور ان کے باوفا جانشینوں سمیت سانحہ 1988، سانحہ کوہستان، سانحہ چلاس، سانحہ لولوسر سمیت دیگر تمام شہداء ملت جعفریہ گلگت بلتستان کے قاتلوں، سرپرستوں اور سازشکاروں کی اب تک عدم گرفتاری پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ارباب اقتدار سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان تمام واقعات کے اصل و شفاف اور جدید سائنسی بنیادوں پر تحقیقات کر کے انسانیات میں ملوث سازشکاروں، کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے کارندوں اور ان کے سرپرستوں کو فوراً گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ نمبر 2، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع شہید آغا سید ضیاء الدین رضوی کی آئینی، اصولی و قانونی تحریک اصلاح نصاب کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے وزارت تعلیم سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ سرکاری تعلیم نصاب میں ہر قسم کا فرقہ وارانہ اور متنازع مواد ہٹا کر اسے تمام مکاتب فکر کے لیے قابل قبول بنایا جائے۔ نمبر 3، آج کا یہ اجتماع سانحہ حدود چلاس میں 12 کے قریب بے گناہ راہگیر شہید ہوئے تھے۔ اس واقعے کے حوالے سے گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت اور سیکورٹی اداروں نے ملت جعفریہ اور دیگر مسالک سے تعلق رکھنے والے شہداء کے ورثاء سے وعدہ کیا تھا کہ جلد از جلد شہداء کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، مگر ضلع دیامر کے اندر موجود مسلح دہشت گرد گروہوں کمانڈروں کے خلاف اب تک کسی بھی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی اور ریاست دیامر میں اپنی رٹ قائم کرنے کے بجائے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے ساتھ جرگوں میں مصروف عمل ہے، جو کہ باعث شرم اور عوام کا ریاستی اداروں پر اعتماد ختم کرنے کی مترادف ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع حکومت سے نمائشی اقدامات کے بجائے سانحہ حدود میں ملوث حقیقی دہشت گردوں اور سازشکاروں کے خلاف سخت کارروائی کر کے ان کو کیفر اقتدار تک پہنچانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس بھی قربان ہو، جس کے لیے جان بھی قربان ہو، جس کے لیے مال بھی قربان ہم کر سکتے ہیں، جس کے لیے سب کچھ کو قربان کر سکتے ہیں، جیسے کہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر وہ شہزادی، وہ زینب کبریٰ جس کو چاند سورج نے دیکھا نہیں تھا، چراغ بجھا کر رسول کے روزے پہ زیارت فرماتی تھی، ان کو بھی مدینے سے کربلا تک لے جا کر بتایا لوگوں جب دین پر مسئلہ آتا ہے تو پھر میں اپنی زینب کی اسے لیتا لیکن خاموش رہے۔ ایک مرتبہ فرشتے کی آواز آئی کہ لا فتح الا علی و سیف الا ذوالفقار۔ جب یہ آواز آئی تو کہا یا رسول اللہ آپ نے سہاری شریف اور ان کے باوفا رفقا کی برسی کے حوالے سے سب مزار قائد پہ مجتمع ہیں۔ ان کا تعلق
ایک مذہبی گھرانے سے تھا. ان کا پیشہ اہل تشیع کی مسجد میں امامت کرنا تھا، بلکہ شہید استحکام پاکستان کی مضبوط نشان تھے. شہید الحاق پاکستان کی مضبوط دلیل تھے. شہید ملک کو داخلی طور پر تعصبات سے پاک کرنے کی آواز تھے. شہید ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے گلگت بلتستان میں احساس محرومی بڑھا رہا. اب آئیں سبسڈی کی بات کرتے ہیں. جو صوبائی کابینہ ہے، میں یہاں یاد کر دوں، صوبائی کابینہ بھی گلگت بلتستان کی حیثیت سے میرے بھائی ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں. حاجی گلبر صاحب، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں. اس حد تک اگر گلگت بلتستان کا سودا نہ کیا جائے، گلگت بلتستان کی نمائندگی اگر تم سے رہ جائے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے. چاہے وہ مہدی شاہ ہو، کوئی تعلق نہیں، حفیظ الرحمان ہو، کوئی تعلق نہیں، وہ خالد خورشید ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے، ان عوام نے تمہیں منتخب کیا، اسمبلی تک پہنچایا، اور پہنچانے کے نتیجے میں تم یا وزیر بنے یا وزیر اعلیٰ بنے. تمہیں گلگت بلتستان کا مفاد پہلے عزیز ہونا چاہیے. اب یہاں پر صوبائی کابینہ نے جو تاثر دیا، وہ تاثر یہ دیا کہ IMF کی جانب سے کڑی شرائط تھی. ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ تم سبسڈی دے رہے ہو، تم خود مقروض ہو، اور مقروض ممالک سبسڈی نہیں دیتے. افسوس کا مقام ہے، وقت نہیں ہے میں تمام تفصیل بیان کروں. ایک محکمہ ہے جو بجلی پیدا کرتا ہے، IPPs، اس محکمے کو جو پرائیویٹ ادارہ ہے، 600 ارب روپے دیے جا رہے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، مگر مثالوں کے فہرست ہے. کھاد بنانے کے لیے سبسڈی، کھاد پہنچانے کی سبسڈی، یوٹیلٹی اسٹور کی سبسڈی، میٹرو کی سبسڈی، اور اورنج ٹرین کی سبسڈی، بہت سارے معاملات میں سبسڈی موجود ہے. میں آج کے اجتماع کی وساطت سے یہ باشکاف الفاظ میں کہتا ہوں، میٹرو کی سبسڈی ختم ہو سکتی ہے، اورنج ٹرین کی سبسڈی بھی ختم ہو سکتی ہے. IPPs کا دھوکہ اور فراڈ میں دیا جانے والا سبسڈی بھی ختم ہو سکتا ہے. گلگت بلتستان کی سبسڈی ختم کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. ممبر عالم بعمل، مینار علم و عمل، حجت الاسلام والمسلمین آغا سید رات حسین الحسینی سے آپ اس نعرے کے ساتھ استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. زندہ ہے رضوی، زندہ ہے رضوی، راحت کی شکل میں، راحت کی شکل میں. جہاد جہد سنگلہ جدوجہد، کوشش، محنت، بے چینی، ہمیشہ تحرک میں رہنا،
یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف انسان تلوار لے کے میدان کارزار میں جائے اور وہاں پہ دشمن کے آمنے سامنے لڑے، وہی مجاہد ہے۔ ہر وہ انسان جو حق کے لیے کہیں پہ زبان چلائے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، کہیں پہ قلم چلائے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، کہیں پہ قدم چلائے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، کہیں پہ طاغوت کو للکارے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، کبھی اپنی عقیدے کی دفاع کے لیے دشمنوں کو للکارے، مناظرے کا چیلنج دے، اور کبھی اپنے نوجوان نسل کی عقائد کی تحفظ کے لیے عمومی طور پہ نصاب تعلیم کی اصلاح کے لیے تحریک چلائے اور مجاہد فی سبیل اللہ۔ حتیٰ اس بندے کو بھی متہجد کہا جاتا ہے جو رات کو اٹھ کے نماز تہجد پڑھتا ہے، اسے بھی مجاہد کہا ہے، وہ بھی ایک قسم کا مجاہد تھا۔ تو جو کارنامے شہید قائد نے اپنے زمانے میں انجام دیے